پساران کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ اسٹیج پر جلوہ افروز علماء کرام اور معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت کا احسان و کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو دینی محفل میں بیٹھنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ دنیا کے اندر دو محفل لگتی ہے، اس پہ ایک پہ اللہ کا وعدہ ہے، دوسرے پہ اللہ کی وعید ہے۔ جس پہ اللہ کا وعدہ ہے وہ محفل ہے جس میں اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو۔ اس پہ اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اور جو محفل اللہ اور اس کے رسول سے ہٹ کے لگ جائے تو اس پہ اللہ کی وعیدیں ہیں۔ وعیدیں یہ ہے کہ وہ محفل اس کو جہنم تک لے جانے والی ہے۔ تو معزز سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کا احسان و کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے تھوڑی بستی کے اندر چند آدمیوں کو چنا ہے اور اس محفل میں آنے کی توفیق نصیب فرمائی۔ مزید دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ جو اس محفل میں نہیں آئے ہیں ان کو بھی آنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ میں نے سب سے پہلے قرآن کریم کی ایک آیت پڑھی ہے، وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، یعنی اس بچی سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، دریافت کریں گے، پوچھیں گے جس بچی کو زمانے جاہلیت میں زندہ گار دیا جاتا تھا۔ اس بچی سے اللہ تعالیٰ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ پوچھیں گے کہ تمہیں کس معاملے میں، کس وجہ سے تمہیں قتل کر دیا گیا، کس وجہ سے تمہیں دفن کر دیا گیا۔ میرے عزیز، یہ تو زمانے جاہلیت کا وقت تھا، لیکن یہ دور بھی ہمارا کچھ زمانے جاہلیت سے بڑھ کے ہے۔ اس سمے میں لوگوں کو معلوم تھا کہ اگر ہماری گھروں کے اندر یا ہمارے گھروں میں یا خاندانوں میں اگر کوئی بیٹی پیدا ہوگی تو لوگ ہمیں برا کہیں گے، عیب سمجھیں گے۔ یہاں تک کہ کتابوں میں لکھا ہے کہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہوتی باپ گھروں سے باہر نہیں نکلتا، باپ کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوتا، وہ سمجھتا تھا کہ سب سے برے آدمی اور بے شرم ہم ہیں۔ لیکن جب تاجدار مدینہ حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر مبعوث ہوئے، پیدا ہوئے اور تشریف لائے تو ایک ایسا زمانہ آیا، ایک ایسا دور آیا، ایک ایسا وقت آیا کہ وہ بیٹی بھی دعائیں دیتی ہے کہ اب تو ہمیں دفن کرنے والا وقت چلا گیا، اب تو ہمیں گارنے والا وقت چلا گیا، اب تو ہمیں قتل کرنے والا وقت چلا گیا۔ لیکن افسوس سر افسوس کہ آج ہم اسی نبی کو ماننے والے آج اپنے ہاتھوں سے اس بیٹی کے گلے کو گھونٹ دیتے ہیں، اس بیٹی کے گلے کو دبا دیتے ہیں۔ اس زمانے میں فرق یہ تھا کہ اس زمانے میں لوگ اپنے گھروں کے اندر بیٹی کی پیدائش کو منحوس سمجھتے تھے، بیکار سمجھتے تھے، لیکن آج زمانے کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آئی، تھوڑی سی فرق آیا کہ آج اپنی بیٹیوں کو لوگ بوجھ سمجھتے ہیں۔ کیا سمجھتے ہیں؟ بوجھ سمجھتے ہیں۔ اس وقت منحوس سمجھا جاتا تھا، اس دور میں بوجھ سمجھا جاتا ہے۔ فرق تھوڑا سا ہے، فرق یہ ہے کہ بوجھ بنا ہے اور اس سمے میں منحوس بن گئی تھی۔ میرے عزیز، اگر آپ کو حدیث نبی سنا دوں آپ کا دل مچل جائے گا اور دل خوش ہو جائے گا کہ واقعتاً اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس کے گھر میں بیٹیاں پیدا ہو اور وہ بیٹی کی پرورش کرے اور بہترین تعلیم دے اور اس کے بعد اس کی شادی کر دے، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جنت میں وہ ہمارے ساتھ اور اس کا مقام ایسے ہوگا جیسے شہادت کی انگلی اور بیچ کی انگلی دونوں ملی ہوتی ہے۔ اللہ اکبر! ایسی
بڑی خوشخبری اللہ کے نبی نے سنائی ہے، لیکن افسوس ہے ایسے قوم کے نوجوانوں پر، ایسے قوم کے ٹھیکیداروں پر، ایسے قوم کے باپ پر جو بیٹے کی پیدائش میں اپنے آپ کو ڈیمانڈ والا لسٹ سمجھ لیتے ہیں۔ افسوس ہے ایسے باپ پر جو بیٹے کی پیدائش کے بعد اپنے آپ کو ایک کارڈ سمجھ لیتے ہیں، ایک ATM کارڈ سمجھتے ہیں کہ ہمارے گھر میں 1.5 2 لاکھ 4 لاکھ کا ایک ATM پیدا ہوا ہے۔ خدا کی قسم آپ مال کو کچھ دیر تک کے لیے استعمال کر لیں گے، لیکن برکت نہیں ہے، برکت نہیں ہے۔ اللہ نے اس مال کے اندر لعنت برسائی ہے۔ جہیز لینا دینا حرام ہے، دونوں کے اندر جو دے رہا ہے وہ بھی مجرم ہے اور جو لے رہا ہے وہ بھی مجرم ہے، دونوں گرفتار ہیں۔ لیکن افسوس فیشن الگ چلا ہے، افسوس فیشن الگ، آپشن الگ استعمال کیا جاتا ہے۔ سمجھی جی جو ہوتے ہیں وہ کھلے انداز میں نہیں کہتے کہ آپ سے مانگ رہے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے بیٹی کو دیجئے۔ ارے اگر بیٹی کو دینا ہے تو جائیداد دیجئے، کیا جائیداد دیجئے، جہیز نہیں۔ اور کہہ دیجئے کھلے انداز میں اپنے دامادوں سے کہ ہم جہیز نہیں، بیٹی کو جائیداد دیں گے۔ خدا نہ خواستہ کل ہو کے اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا حالات آ جاتا ہے یا طلاق کا معاملہ آ جاتا ہے، جہیز کا سامان اگر آپ دیے ہیں تو وہ مہینے کے اندر خراب ہو جائے گا، برباد ہو جائے گا، لیکن جائیداد بڑا رہ جائے گا۔ وہ جائیداد آپ کی بیٹی کے حصے میں اگلی زندگی کے لیے بہتر ہوگا، مستقبل کے لیے وہ کام دے گا۔ ہے کہ حقیقت نہیں ہے؟ ارے سچ تو یہی ہے نا، ہم جہیز دے دیں گے شوق کے ساتھ، لسٹ بنوائیں گے بڑی شاندار کے ساتھ، امام صاحب کو بلاؤ، ایک ایک جوڑے ایک ایک سامان کو لکھواؤ کہ فلانا نے اپنی بیٹی کو اتنا جہیز دیا ہے اور اتنا سامان کا لسٹ دیا ہے، فلانا کا جہیز اور فلانے۔ افسوس افسوس، آپ کو یقیناً آپ کے دل پہ وہ باتیں نہیں گزری ہوگی۔ خدا کی قسم بہت سی بیٹیاں ایسی ہیں جس کے تکیا بھیگ جاتا ہے روتے روتے، بہت سی بیٹیاں ایسی ہیں جس کے آنکھ نم ہو جاتے ہیں جہیز کے سامان کو دیکھ کر کہ کاش کہ میرا باپ بھی مالدار ہوتا، کاش کہ میرا باپ بھی زمیندار ہوتا۔ افسوس نہیں آتا کہ آپ اپنی بیٹی کو دے کر سماج کی بیٹیوں کو رولاتے ہیں، آپ اپنی بیٹیوں کو جہیز کا نامہ دے کر اور لسٹ بنوا کر اپنے پڑوس کی بیٹیوں کو ترساتے ہیں کہ آپ ظالم نہیں ہیں، ظالم ہے، مجرم ہے۔ کسی کے گھر میں 3 4 بیٹی اس پہ کیا گزرے گی؟ یہ سماج ہمارا ظالم بنا ہوا اور اس کے ساتھ ہم شامل ہیں۔ میرے عزیز، ہمیں چاہیے کہ اپنی بیٹی کو جہیز نہیں جائیداد دیں، اپنے بیٹی کو جہیز کا سامان نہیں۔ ہم سوچتے ہیں دھوکے میں ہیں ہم اپنے بیٹی کو دے رہے، ارے خدا کی قسم ہم بیٹی کو تو ایک آنا بھی نہیں دیتے، ایک آنا بھی نہیں دیتے۔ ہم نے بیٹی کو تو اس شوق میں دیا کہ ہماری بیٹی استعمال کرے گی۔ افسوس جب وہ ساسو اماں جب وہ دلہن اپنے گھر کے اندر جاتی ہے تو وہ تانا دیتی ہے کہ تیرا باپ فقیر تھا، تیرا باپ ظالم تھا، تجھے تیری جہیز میں دیا کیا؟ افسوس کہ کل ہو کہ تیری بیٹی بھی وہاں سے روانہ ہوگی، تیرے سے بھی کوئی سوال کرے گا اور پوچھے گا کہ تیری ماں بھی ظالم تھی، تیرا باپ بھی ظالم تھا، تیرا بہن بھی ظالم تھا، تیرے ماں کے اوقات نہیں تھی، تیرا باپ کو کوئی اوقات نہیں تھا، تیری ماں کے اندر کوئی حیثیت نہیں تھی، تیرا نام کتنا تھا، تو خاندان سے بھی چھوٹی تھی، تو نے جہیز سے بھی لائی کیا ہے۔ یہ سوال ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ ارے بتائیں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ ہوتا ہے۔ کیسز کتنے چلتے ہیں تھانے کے اندر، کتنی ہماری ماں بہنیں ہیں جو تھانوں کے اندر لسٹ بنواتی ہیں۔ افسوس آتا ہے، ہنستے ہیں، مذاق بناتے ہیں کہ جس کی بیٹی جا رہی اس کی جانے دو۔ خدا کے یہاں کیا ہے؟ دیر ہو جاتا ہے تھوڑی دیر کے لیے، اندھیر نہیں، تھوڑی دیر کے لیے اللہ اس چیز کو روک دیتا ہے لیکن دیر نہیں کرتا۔ آج اگر کسی پر یہ وقت آیا ہے تو کل
कल हंसने वालों पर भी वक्त आएगा। मैं आपको बताऊं, ये हालात ऐसे हैं कि हमें चाहिए और समझना चाहिए, शादी कोई बड़ी शानदार में हो जाए तो इससे नाम होता है, बदनाम होते हैं। मैं आपको एक वाकया सुनाऊं कि एक दौर में एक सेठ जी थे, वो बहुत मालदार थे, रईस थे, बड़े घराने से उनका ताल्लुक था। उनकी बेटी की शादी हुई, लोगों ने कहा कि आप तो सेठ हैं, आप तो बड़े बड़े टेंट हाउस लगाएंगे, खाने का इंतजाम अलग, तरह तरह का आइटम होगा। उसने कहा यकीनन होगा। अब पड़ोस की जो लड़कियां थी वो रो रही थी और कह रही थी कि काश के मेरा बाप भी कोई सेठ होता, काश के मेरा बाप भी कोई जमींदार होता, काश के कोई मेरा बाप भी मालदार होता, मेरे बाप के पास भी कोई जायदाद होता, कोई जमीन होती। अल्लाह के वलियों सुनो, दिल के कानों से सुनो और दिल पे हाथ रख के फैसला कीजिए। जब वो सेठ जी ने अपनी बेटी की शादी की, बड़ी धूमधाम से टेंट लगाया, हाउस लगाया और शानदार जामियाने लगाए और लड़के वालों से कह दिया 150 नहीं बल्कि 200 नहीं, पूरे जिले और गाँव नहीं, पूरे स्टेट को दावत देना। मैं कैसे पहचाना जाऊंगा कि कोई मालदार आदमी हो? अल्लाह के वलियों, उसने जब ऐलान करवाया और अपने एक प्रचार करवाया, एक लिस्ट बनवाया, तो उसके बाद लोगों ने उसका इंतजाम किया और सारे काम हो गए। काम होने के बाद बारात आई, खाना तकसीम हुआ। खाना खाने के बाद बारातियों ने कहा कि बहुत अच्छा खाना, बहुत अच्छा खाना। क्या सेठ की बात थी? ऐसी शादी होनी चाहिए, ऐसा टेंट हाउस लगना चाहिए। मैं उन खाने वालों से कहता हूँ कि हराम खाने में आपको टाइम नहीं लगता, हराम खाने में आपको टाइम नहीं लगता। थोड़ी देर के लिए आपको मेरी बात नागवार गुजरेगी। खुदा की कसम, पूछे उन बाप से जाकर कि वो कितने कर्जे के साथ अपनी बेटी को विदा करते हैं। चर्चा का सारे शहर में इस जालिम में वो बेटी विदा हुई, नमनाक हो गया, बेटी विदा हुई, नमनाक हो गया। मेरे अजीज, उसके बाद सेठ जी ने बहुत सारे इंतजाम के बाद साथ में बारातियों को 100 रुपए गिफ्ट किया। क्या किया? गिफ्ट किया। बाराती खुश। आज भी अगर हमें बारात के अंदर अगर एक रुमाल दे दिया जाए तो क्या मजे की बाराती, और क्या तारीफ, और क्या बांध देंगे उस पर फूल। ऐसी तारीफ की मत पूछिए, अल्लाह माफ करे कि लोग हराम खाने के बाद भी तारीफ करें। मेरे अजीज, उसके बाद उस सेठ जी ने कहा इतना खर्चा और इतनी आमदनी और इतना चर्चा, इतना शोर, उसके बाद देखते हैं, जायजा लेते, चर्चा मेरा है कहां तक। लोग तारीफ तो हमें उससे सुनती है जिसको हमने खिलाया है। मेरे अजीज, सेठ ने क्या किया? बारातियों के पीछे चलना शुरू किया। कुछ देर बाराती के पीछे सफर किया। कुछ बाराती ने कहा वाह वाह क्या खाना था यार। कुछ ने कहा अरे खाना छोड़, खाना 50 से 30 रुपए का था, 100 रुपए में एडवांस किया, इससे बढ़ के कोई चीज था? मेरे अजीज, वो बहुत खुश हुआ। दिल में सोचा जाहिर सी बात है, गधे की भी तारीफ होती, वो भी खुश होता है, वो तो इंसान है। उसने कहा वाकईतन मेरे खर्चे ने आज मेरी तारीफ करवाई है। मैं सेठ बना रहा कभी तारीफ नहीं हुई, लेकिन बेटी की शादी में आज तारीफ हुई। वो कुछ देर चलता रहा। कुछ लोगों ने कहा मालूम है क्या टेंट लगवाया था? बहुत दिल खुश, बहुत खुश कि तारीफ मेरे टेंट की हुई। मालूम है क्या शामियाना लगवाया था? क्या कुर्सियां थी? बहुत खुश, बहुत खुश। उसके बाद आखिर मकाम पे पहुंचा। एक ने कहा तारीफ पे तारीफ करते जा रहे हो, मालूम है तुम्हें अगर सुसने अगर 200 दे देता तो क्या कमी आ जाती?
اگر سسرے 100 کے بجائے 200 دے دیتا تو کیا کمی آ جاتی؟ میرے عزیز پوری جائیداد خرچ کر دیجئے، یہ قوم تعریف کرنے والی نہیں ہے، یہ قوم آپ کی بڑائی کرنے والی نہیں ہے۔ آپ سوچتے ہوں گے کہ اگر لوگ ناراض ہو جائیں گے تو ہم کیسے معاشرے کے اندر منہ دکھائیں گے؟ یہی سوچتے ہیں نا؟ ارے سوچتے ہیں نہیں سوچتے؟ خدا کی قسم جس دن آپ نے یہ سوچ لیا اللہ آپ کو ذلیل کر دے گا، اللہ آپ کو ذلیل کر دے گا۔ لیکن اس کا الٹا اگر آپ سوچیں اور سیدھے لین پر آ کر سوچیں کہ اگر جس دن میں نے اپنے رب کو خوش کر لیا تو میری دنیا اور آخرت دونوں بن جائے گی، اللہ جو آپ سے ناراض ہے نا اس کو راضی کر دے گا۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ جو شخص اس بنا پر لوگوں کو خوش کرتا ہے اللہ کو ناراض کر کے اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں اور لوگ کو بھی بعد میں ناراض کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص اللہ کو خوش کر کے لوگوں کو ناراض کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہو کر اس لوگوں کو بھی ناراض کر دیتے ہیں۔ میرے عزیز ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے ہمارے معاشرہ کس طرف جا رہا ہے، اس کو بھی دھیان دینا ہے۔ جہیز اپنی بیٹیوں کی لسٹ کے نہ بنائے، جائیداد کے کیا دے؟ جائیداد میں اپنی بیٹی کے نام سے زمین لکھے، داماد کے نام سے نہیں، داماد کے نام سے نہیں، بیٹی کے نام سے، اس لیے کہ آپ کی بیٹی طاقتور رہے۔ آپ کی بیٹی پر اگر آپ کی سمدھیاں جو ہے یا سمدھی جو ہے اگر کوئی الفاظ اٹھائے تو اسے خیال آئے گا کہ بیٹی کے نام سے 1.5-2 کٹھا لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم کچھ بات کہہ دیں گے تو وہ بھی ہمارے ہاتھ سے چلا جائے گا۔ ارے کہنا کچھ نہیں، دلہن کو دلہن کے طریقے پہ رکھنا ہے۔ میرے عزیز دل کے پردے کو کھول لیجیے، جہیز میں ڈش نہ بنائے، جہیز میں زمین والا ڈش بنائے۔ کیا کرتے ہیں ہم لوگ جہیز میں؟ کیا کرتے ہیں؟ زمینیں بیچ کر جہیز کو کرتے ہیں۔ ارے کھولیے زبان کھولیے، کیا کرتے ہیں؟ زمین بیچ کے نا یا تو قرضہ لے، 2 کام میں سے ایک کام ہوتا ہے، یا تو زمین بیچیں گے اگر زمیندار آدمی ہے، یا تو قرضہ لیں گے۔ میرے عزیز قرضہ لے رہے تو زمین لے، اور زمین لے کر اپنی بیٹی کے نام سے دے اور کہے داماد جی سے کہ میں اپنی بیٹی کے نام سے لکھ رہا ہوں، یہ آپ کی ملکیت ہو جائے گی، کل ہو کے آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اور سب سے زیادہ آپ کی بیٹی فائدہ اٹھائے گی۔ لیکن جہیز کا سامان چند منٹ، چند دن۔ میرے عزیز اس بات پر عمل کیجئے کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ اپنی بیٹی کو منحوس سمجھتے تھے اور اسے گاڑ دیتے تھے۔ آج زمانہ الٹا ہے، بیٹی کو منحوس نہیں، باپ خود کر جاتا ہے، باپ خود پھانسی کے پھندے پہ چڑھ جاتا ہے۔ تو ظالم ہماری قوم ہو گئی ہے، اس لیے اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو شادی کو سادگی کے ساتھ ادا کرنے کی اور نکاح کو آسان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور معاشرے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ایک التجا اور ہے کہ اگر معاشرے کے اندر کوئی غریب باپ ہے یا غریب ماں ہے جس کے 4-5 بیٹی ہیں تو 4-5 آدمی مل کر اس کی ہیلپ کرے، اس کی مدد کرے تاکہ اس پر اس کی بیٹی بوجھ نہ بنے۔ اس لیے کہ چند روپے ہمارا یہ جنت میں لے جانے والا اسباب بن جائے گا۔ چند روپے ہم لوگ گٹکے میں، سیخر میں اور پینے کھانے میں گزارتے ہیں، اس کو صحیح جگہ پر لگائے، کسی کی بیٹی کے سر کا سایہ دے اور کوشش کرے کہ ہمارے معاشرے کے اندر سے جہیز جیسی اور یہ بارات جیسی یہ جو رسم چلی ہے اللہ تعالیٰ اس کو جلد سے جلد ختم کر دے۔ جب تک ہم کوشش نہیں کریں گے کوئی چیز ختم نہیں ہونے والی ہے۔ اس لیے اللہ سے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ اس ناچیز کی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور کہیں سنی باتوں کو دوسروں تک پھیلانے کی بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔